بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آپ دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ملت ابراہیمی پر بھی حلال تھیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حلال تھیں اور آپ کھاتے اور پیتے تھے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، اور اس وقت سے چلی آ رہی ہیں، اور ہم بھی ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتے، اونٹ کا گوشت اور دودھ کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ یہودی اس دعوے میں غلط ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے۔ فرمایا یہ غلط ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا، یعنی یہ حرام حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرام نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، پوتے نے آ کر حرام کیا اپنے اوپر، لیکن دادا کی طرف سے کوئی حرمت کی ایسی چیزیں کہیں نہیں ملتی ہیں۔ یہودی نے اس کا انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو پھر تورات لاؤ اور اس میں ہمیں نکال کے دکھاؤ کہ تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اونٹ کا گوشت اور دودھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھا، حلال تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی بھی کئی ایسی آیات ہیں جن کا حکم پہلے موجود تھا اور بعد میں کوئی اور حکم آنے کے بعد پھر آیات مبارکہ کا وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس طرح کا سلسلہ پہلے بھی پہلی کتابوں میں بھی رہا اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رہا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات و انجیل تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم بھی عطا فرمایا ہے، تبھی تو وہ یہودیوں کے پر اعتراض کرتے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے کہ آپ سے پہلے والی کتابوں کی خبریں بھی نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہیں، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ حرمت والی چیزیں آئی ہیں۔ جب یہ حکم واضح ہو گیا تو اس تحقیق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا یا دودھ وغیرہ حرام تھا، تو فرمایا ایسا کہنے والے لوگ ظالم ہیں،
جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا یہ لوگ اپنی طرف سے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا یہ سخت جرم ہے۔ ایک گناہ کرنا بغیر علم کے، کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، بندہ اس کا انکار کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے تو یہ وہی بھی ایک گناہ ہے، لیکن وہ گناہ اتنا سخت نہیں جتنا علم آ جانے کے باوجود اس کا انکار کرنا، جتنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اب تورات میں یہ چیزیں موجود تھیں اور ان لوگوں کو علم تھا، تو اس علم آنے کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا انکار کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ تو حلال کو اپنی طرف سے حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء ہے اور جھوٹ باندھنا ہے، اور یہودی یہی عمل کر رہے تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت میں دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ دین محمدی ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ جو دین محمدی پر عمل کرے گا گویا کو وہ ملت ابراہیمی پر بھی عمل کر رہا ہے، دین محمدی پر بھی عمل کر رہا ہے، کیونکہ دین محمدی اس ملت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یعنی جو احکام ملت ابراہیمی میں تھے وہی احکام دین محمدی ملت محمدی میں بھی موجود ہیں، اور دین محمدی میں اس سے بڑھ کر احکام موجود ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی ملت ابراہیمی سیکھے تو پھر وہ دین محمدی کو پورا نہ سیکھ سکا، کیونکہ دین محمدی میں اور بھی بہت سارے احکام موجود ہیں، اور جو دین محمدی سیکھ لیتا ہے، شریعت محمدی سیکھ لیتا ہے، گویا اس نے ملت ابراہیمی بھی سیکھ لی اور دین محمدی بھی سیکھ لیا، کیونکہ دین محمدی میں ملت ابراہیمی کی بھی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، یہ کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا، بہت سارے انبیاء کرام نے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، تو یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ بنایا گیا ہے، بیت المقدس پہلا گھر نہیں ہے، سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور بیت المقدس اس کے 40 سال کے بعد بنائی گئی، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور عین کعبۃ اللہ کے اوپر ہے، تو کعبۃ اللہ پہلے بنا، اس کے عین اوپر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور بنایا، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، تو یوں بھی کعبۃ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں کعبہ معظمہ کی بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی وہ کعبۃ اللہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا۔ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، جبکہ بیت المقدس یہ مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ کعبۃ اللہ جو ہے یہ عام ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگوں نے کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، پہلے بھی، بعد میں بھی، اب بھی اور قیامت تک بھی۔ کعبہ معظمہ یہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ وہاں کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ بیت المقدس میں اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، حج کس جگہ کا فرض کیا گیا؟ بیت المقدس کا حج فرض نہیں کیا گیا، حج کعبۃ اللہ کا فرض کیا گیا ہے، اور
حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا لیکن کبھی اس کا حج فرض کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کو امن قرار دیا گیا کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ یہ فضیلت بیت المقدس کے لیے نہیں ذکر کی، اور اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی گئیں۔ یہ نشانیاں کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کے یہاں مزارات ہیں، اور کعبۃ اللہ کے اندر مقام ابراہیم کو رکھا گیا، اور یہ نشانی بیت المقدس میں موجود نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات کعبۃ اللہ کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ تو کعبۃ اللہ ہی سب سے پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر بنا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے آ کر اسی کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھیں اور عبادت کی۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ بیت المقدس پہلا گھر ہے کہ بہت سارے نبیوں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، فرمایا نہیں، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر وہ کعبۃ اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو